حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بعثت نبوی سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں اور تمام صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا۔ اب صحابی رسول حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور ام المومن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں۔ آپ کی شان میں کئی احادیث مروی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں یوں دعا فرمائی، اے اللہ انہیں یعنی امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ 40 سال تک حکومتی منصب پر جلوہ افروز رہے۔ ان میں 10 سال امیر المومن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عادل خلیفہ کا سنہری دور بھی شامل ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تم کیسر و کسرا اور ان کی عقل و دانائی کا تذکرہ کرتے ہو، جبکہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما موجود ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عقل و دانائی کے تذکرے حضرت فاروق اعظم کیا کرتے تھے۔ آپ خود غور کریں، فاروق اعظم جن کی عقل و دانائی سے متاثر ہوں، اور آپ خود اندازہ کریں، آپ فرماتے تم کیسر و کسرا کی دانائی کی باتیں کرتے ہو جبکہ تمہارے اندر معاویہ بن ابو سفیان موجود ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی، اور آپ کے چند انقلابی کارنامے میں یہاں بیان کروں گا کہ آپ کے عظیم دور میں جو انقلابی کارنامے سر انجام دیا آپ نے۔ اسلامی شہروں، سازشوں کے ذریعے فتنہ پھیلانے والے خوارج کی سرکوبی فرمائی، یہاں تک کہ فتنہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ 28 ہجری میں اسلام کی سب سے پہلی بحری فوج کی قیادت فرمائی اور قبرص کو فتح کیا۔ بحری جہاز بنانے کے لیے 49 ہجری میں 49 ہجری میں کارخانے قائم فرمائے اور ساحل ہی پر تمام کاریگروں کی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا تاکہ بحری جہاز بنانے کے اہم کام میں خلل واقع نہ ہو۔ یعنی آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت دانائی اور آپ کی دانش مندی اور دور اندیشی کہ آپ نے ساحل پر ہی بحری جہاز کے کاریگروں کے لیے رہائشیں بنا دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے عظیم دور میں ایک اور بڑا اہم کام ہوا کہ سرکاری جو لیٹرز تھے ان کی کاپی نقل محفوظ رکھنے کا نظام بنایا۔ یعنی ایک کاپی مطلب ہے کہ ادارے کے پاس ہے، ایک کاپی جو ہے وہ کسٹمر کے پاس ہے، مطلب فوٹو کاپی کا ایک پورا آج ہم نظام دیکھتے ہیں کہ سرکاری خطوط جو ہے نا کسی کو جاری کیا ہے تو کیا جاری کیا ہے، آگے کیا لوگ لیتے ہیں، کل کو وہ کام آتی ہے چیز کہ یہ ہم نے تو یہ جو ہے وہ مکتوب لکھا تھا، یہ لیٹر لکھا تھا ہم نے، تو یہ لیٹر بھیجا تھا۔ تو سرکاری خطوط کی نقول جو ہے ان کو نقل کو محفوظ رکھنے کا نظام بنایا۔ اچھا، مکتوبات پر مہر لگانے کا طریقہ آپ نے رائج فرمایا، سٹیمپ کا، اور جس کا سبب یہ بنا کہ آپ نے ایک شخص کے لیے بیت المال سے 1 لاکھ درہم دینے کا حکم لکھا تھا، لیکن اس نے تصرف کر کے اسے 1 کی بجائے 2 لاکھ کر دیا۔ آپ کو جب اس خیانت کا علم ہوا تو اس کا محاسبہ فرمایا اور اس کے بعد لیٹرز پر مہر لگانے کا، سٹیمپ لگانے کا نظام نافذ کر دیا۔ اور اس کے آپ دیکھیں سٹیمپ کے آگے چل کر کتنے فوائد اور کتنے زیادہ اس کی اہمیت ہے ہمارے سامنے۔ آج سٹیمپ کا نظام دنیا بھر میں ہم نظر آتا ہے، اور اس سٹیمپ کے نظام سے کتنا چیک اینڈ بیلنس کا نظام مضبوط ہوا، اکاؤنٹیبلٹی کا نظام مضبوط ہوا، اور کس طرح سے جو ہے وہ اہم دستاویزات، اہم لیٹرز، اہم مکتوبات، یہ تمام طرح ایسی جو ہے وہ سرکاری چیزیں جن کو محفوظ رکھنا، اور جو کس ادارے، کس محکمے یا کس جگہ سے یہ چیز جاری ہوئی ہے اس کا نظام ہمارے سامنے آیا، اور سٹیمپ کا نظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا۔